سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم پر ایمان لانے کی کیا دلیل ہے جو تقدیر کا پہلا درجہ ہے؟ تو آئیے مولا کا فرمان سنتے ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا۔ مزید سنیے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یہ کہ اللہ اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ایک اور مقام پہ مالک فرماتا ہے، عالم الغیب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، غیب کا جاننے والا، ذرہ بھر چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور کوئی چیز ذرے سے چھوٹی یا بڑی ایسی نہیں مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اس کو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ رسالت کا کون سا محل ہے اور وہ اپنی پیغمبری کسے عطا فرمائے۔ مزید سنیے مالک کا فرمان، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، جو اس کے راستے سے بھٹک گیا تمہارا پروردگار اسے خوب جانتا ہے، اور جو راستے پر چلنے والے ہیں ان سے بھی خوب واقف ہے۔ مالک کا فرمان ہے، الیس اللہ باعلم بالشاکرین، بھلا اللہ شکر کرنے والوں سے واقف نہیں؟ اولیس اللہ باعلم بما فی صدور العالمین، کیا جو اہل علم کے سینوں میں ہے اللہ اس سے واقف نہیں؟ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے، جو فساد کرے، خون بہاتا پھرے، جبکہ ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ مزید سنیے مالک کا فرمان، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور تمہارے حق میں وہ بھلی ہو، اور عجب نہیں کہ ایک چیز تمہیں بھلی لگے اور تمہارے لیے وہ نقصان دہ ہو، اور ان باتوں کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہے، قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایعرف اہل الجنة من اہل النار؟ قال نعم۔ قال فلم يعمل العاملون؟ قال كل يعمل لما خلق له او لما ييسر له۔ وفيه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اولاد المشركين فقال اللہ اعلم بكانوا عاملین۔ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنتی اور دوزخی پہچانے جا چکے ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک۔ اس نے کہا، پھر عمل کرنے والے عمل کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہر شخص وہی کرتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا اور جس کی اسے توفیق ملی۔ اور آپ سے پوچھا گیا کہ اولاد مشرکین کا کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے جو وہ عمل کرنے والے تھے۔ صحیح مسلم میں ہے، ان اللہ خلق للجنت اہلا خلقهم لها وهم فی اصلاب آبائهم، اللہ تعالیٰ نے جنہیں جنت کے لائق بنایا انہیں جنت ہی کے لیے پیدا فرمایا جبکہ وہ اپنے باپ کی پشت میں صلب میں تھے۔ وخلق للنار اہلا خلقهم لها وهم فی اصلاب آبائهم، اور جہنم کے لیے جن کو بنایا ان کو جہنم ہی کے لیے بنایا اس حال میں کہ وہ اپنے باپ کے صلب میں تھے۔ اور اسی میں ہے، ان الرجل لیعمل عمل اہل الجنہ، ایک آدمی لوگوں کے سامنے اہل جنت جیسا عمل کرتا ہے لیکن وہ جنتی ہوتا نہیں، اور دوسرا آدمی وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ایک دوسرا شخص اہل نار والے عمل کرتا ہے، جہنمیوں والا کرتا ہے، لیکن وہ ہوتا نہیں، ان میں سے ہوتا نہیں، وہ ہوتا اہل جنت میں سے ہے۔ تقدیر غالب آتی ہے اور وہ جنت میں جاتا ہے اور وہ جہنم میں پہنچتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما منکم من نفس
الا وقد علم منزلها من الجنة والنار، تم میں سے ہر شخص کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا یا جہنم میں، پہلے سے لکھ دیا گیا۔ قالوا یا رسول اللہ فلم نعمل افلا نتکر قال لا اعملوا فکل میسر لما خلق له۔ تو لوگوں نے کہا پھر تقدیر کے لکھے پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں، عمل کرنا چھوڑ دیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، نیک عمل کیے جاؤ، ہر شخص کو وہی آسان معلوم ہوگا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا۔ تو پیارے بھائی، ان روایات میں جو چیز سمجھائی گئی وہ تقدیر کے فیصلے ہیں، اور ہم نے پہلے عرض کی تقدیر اللہ کا کامل علم ہے، کس نے کیا کرنا ہے اللہ کے علم میں ہے، کس کے کیا عقیدے ہوں گے اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ نے راستے کھولے ہیں ہدایت کے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہدایت کا راستہ بھی کھلا ہے، توحید کا راستہ بھی کھلا ہے، شرک کا راستہ بھی کھلا ہے۔ چاہے اللہ کی عبادت کریں آپ، چاہے آپ قبروں کی پوجا کریں، درختوں کی پوجا کریں، پتھروں کی پوجا کریں، غیر اللہ کی پوجا کریں، آپ جو کریں گے، آپ ابھی اپنے والد کی پشت میں تھے، اسلام میں تھے، صلب میں تھے، لیکن اللہ کو پہلے سے علم تھا، اس نے پیدا ہونے کے بعد کرنا کیا ہے، اسی بنیاد پر وہ جنت والے جنتی ہیں اور جہنم والے جہنمی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، جس نے اللہ کے راستے میں مال دیا، پرہیزگاری کی، نیک بات کو سچ جانا، اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے، اور جس نے بخل کیا، بے پرواہ رہا، نیک بات کو جھوٹ سمجھا، اسے سختی میں پہنچا دیں گے۔ تو یہاں تین بالکل واضح ہے، لیکن اللہ کا کامل علم ہر چیز کو جانتا ہے، زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ نے تقدیر لکھ دی، وہ اللہ کا علم ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ خیر اور بھلائی کا سوال کرتے رہیں۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔